حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، کیونکہ من و ان نہیں، الفاظ اردو ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے بندہ پہلے کہہ دے کہ بھائی مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی آئے۔ کہتے اگلے روز ہم پھر حاضر خدمت تھے، کیونکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ بس موقع مل جائے اور ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، ہم بیٹھ کے اس چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے۔ تو فرماتے ہیں ہم دوسرے روز بھی حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی پہلے روز والے انصاری صحابی وہی حاضر خدمت ہوئے۔ کہتے تیسرے دن ہم پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو آپ فرماتے وہی انصاری صحابی جو پہلے اور دوسرے روز آئے نا، تیسرے روز بھی وہی آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا شانوں والی شخصیت ہے، 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے ان سے عرض کی کہ حضرت میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میرے دل میں تھا کہ حضرت کوئی چھپ کے نہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں، 3 بار حضور نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ان کو۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، آپ فرماتے کچھ وقت گزارا، رات بھی گزارنے کا شرف ملا، کچھ خاص نہیں کرتے دیکھا، ٹھیک ہے وہی شب بیداری ہوتا نا، خاص کچھ بڑھ کے ہو کچھ، کیونکہ یہ تو صحابہ کی پہچان تھی حضرت۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تو وہ مکہ والوں کی طرف سے بطور سفیر آئے، تو انہوں نے جا کے جو صحابہ علیہم الرضوان کی رپورٹ دی نا کافروں کو، تو وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ وہ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ جب رات آتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے نہ جنگ کرنا، کیونکہ وہ راتوں کے راہب ہیں، ان کی رات مسلوں پہ کھڑے ہو کے روتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ صحابہ کی پہچان تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے تو آج تو امت کے ہاتھ سے فجر بھی گئی ہے، راتوں کے راہب تو دور رہے ہم، اب تو امت کے ہاتھوں سے فجر بھی گئی۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر جو بڑے پکے ٹھیٹھ نمازی ہیں وہ بھی 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر کے نمازی نہیں ہیں، اور وہ تعداد آپ کو بتائے گی، ظہر کی تعداد، عصر کی تعداد، مغرب کی تعداد، عشاء کی تعداد اور فجر کی تعداد، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فجر میں وہ 6-7 نمازی، اور میں پچھلے جو میں ذرا کہہ گیا تو بابے تھوڑا سا غصہ کر گئے، یعنی جی وہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے حضرت اب چلیں کہ پھر غصہ کر دیں گے، زیادہ تعداد بزرگوں کی ہے حضرت، جوان کہاں ہیں حضرت؟ لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار۔ اب دکھ کی بات یہ ہے ہم راتوں کے بھی گناہ گار، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، دن کو بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری پہچان اب یہی ہے۔ راہب روح والی بات گئی ہے، نوافل والی بات گئی ہے، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کا بھی انتظار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ کریں گے۔ اب امت میں حال ہی وہ لوگ نظر آتے ہیں جو رات کا انتظار اس لیے کرتے ہیں سارے سو جان گے تو میں اپنے یار نہ کھلو کے گلاں کراں گا، حال ہے حضرت۔ اب رات بھی گناہ، اب دن، لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار، مجاہد، جہاد کرنے والے۔ اب نہ وہ والا جہاد ہے اور نہ خود سے جہاد ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر کی طرف آئے، ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، صحابہ نے آپس میں ہوئی، بازو کٹ گئے، کتنوں نے جام شہادت نوش کی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا۔ یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے،
छोटा जिहाद है तो फिर बड़ा जिहाद क्या होगा। सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आपने फरमाया हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ आए हैं। कई हमारे भाइयों ने जाम शहादत नोश किया, किसी की आंख निकल गई, किसी का बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, ये अभी भी जिहाद असगर है, तो फिर जिहाद अकबर क्या है। आपने फरमाया खुद से लड़ना जिहाद अकबर है। ना हम मुजाहिद असगर हैं ना हम मुजाहिद अकबर है। कश्मीर जल रहा है, हमारे जो नौजवान हैं वो गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हुए हैं। बात है कड़वी लेकिन मेरा काम है करना है। हमारे नौजवान गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। फलस्तीन जल रहा है, वो रो रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, है को हमें बचाने वाला, है को हमारी मदद करने वाला, हम कारी कुछ नहीं रहे। इंडिया वाले जनाब इस दफ़ा 14 अगस्त पे वो गाड़ी लॉन्च करेंगे, खुद जो उन्होंने बनाई है। आप पाकिस्तान में भी गई हैं लेकिन हमने खुद नहीं बनाई है। वो इस 14 अगस्त पे गाड़ी लॉन्च करेंगे बिजली से चलने वाली, जो उन्होंने खुद तैयार की है। और असी 14 अगस्त से की करांगे, असी सॉन्ग लॉन्च करांगे। ये हमारे हालात हैं। वो गाड़ी लॉन्च करेंगे और हम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। पिछली में भी किया था, इस पे भी करेंगे। दुआ यार किस दिन वो 14 अगस्त हमारे इधर भी आए, जिस दिन इधर भी ऐलान हो कि आज हम भी कुछ अलग ही लॉन्च करेंगे। सॉन्ग लॉन्च होगा, किसी को एहसास नहीं होगा कितनी हजार बेटियों की इज्जतें लुटी थी 14 अगस्त। वो धी दी इज्जत लुट जाए तो मुंह रंगी देने। धी दी इज्जत लुट के ते मोटरसाइकिल के वो सिलेंसर निकाल के बगैरतों की तरह सड़कों पे भागते फिरते हैं। दुब मरे सारी कौम जाके कहीं। 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी थी, फिर पाकिस्तान बना। किस चीज की खुशी मनाते हो? और सबसे बड़ा दुख यह है कि जिस पाकिस्तान के लिए 90,000 बेटियों ने इज्जत लुटवाई वो पाकिस्तान ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। तीदी इज्जत लुटी जाए थे मुंह रंगी देने। एक दी नहीं, 90 दी नहीं, 900 दी नहीं, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी, फिर पाकिस्तान बना। और कैसे मना रहे हैं 14 अगस्त? मुंह रंगे देने, तूते पड़े देने। मोटरसाइकिलों पे चढ़ी है सारी कौम, इज्जत मर गई सारी कौम की। कुछ बैठते कुछ गुफ्तगू करते हो, 90,000 तियां की इज्जत लुट करती साढ़े पाकिस्तान बना ली। किधर है वो पाकिस्तान? कर्जा ले लेके पाकिस्तान का छोड़ा कुछ नहीं है, वो भी अपनी कब्रों में रोती होंगी। हमने इसलिए इज्जतें लुटवाई। मैं पूछता हूं जी, 90,000 तियां की इज्जत लुट जाए तो कौम को यह करना चाहिए? कई लाख शहादतें हुई हैं हजरत, ये बनता है? किधर है वो पाकिस्तान हजरत जिसके लिए 90,000 बेटियों ने इज्जतें लुटवाई? किथे है वो पाकिस्तान? तमाशा लगा है, तमाशा लगा है, तमाशा नहीं। खुदा दा वास्ता गोश करना। वो गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं जो बिजली से चलेगी, खुद बनाई है उन्होंने, और असी की करने लगे हैं कि जी सॉन्ग क्या करेगा सॉन्ग? कुछ करो यार, खुदा का वास्ता। मैं नौजवानों से मुखातिब, मैं यूनिवर्सिटियों में जाके पूछता हूँ ना बच्चों से, मुझे को हंस देने मुझे भी रोना आता है यार, तू किन्होंने पूछने जाता है जिनको एहसास ही कोई नहीं। अगू हंस देने सारे इधर। मौसमी में एक यूनिवर्सिटी में गया, मैंने पूछा सबसे उधर भी, मैं हजरत जी मैं दिल ही पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा तू किन्होंने पूछ बैठा? उन्होंने एहसास ही कोई नहीं। मैंने पूछा, मैंने कहा टोयोटा किन की है, होंडा किन की है, किया किन की है, एमजी किन की है, मर्सिडीज किन की है, ये बताओ तुम्हारा क्या है? मुंडे को जो लड़कियां यूनिवर्सिटी में वो आगे से कह के लगाई हैं, किसी को एहसास ही नहीं। मैं पूछ के आ रहा हूं, 75 साल होने को आए, गुजर पाकिस्तान बने, कुछ हमारे पास नहीं। सैमसंग उनका, आईफोन उनका, नोकिया उनका। तुमने क्या किया? गाना लॉन्च करोगे फिर ऐत की 14 अगस्त। 90,000 बेटियों की इज्जत लुट चुकी है यार, कौम क्या करेगी? उस दिन तूते लेके खुशियां मां साड़ियां 90,000 तियां की इज्जत लुटी हिंदुआ ने। डुब मर्जी है कितने जाके सारे ते सारे इधर रावी च पानी आया, वो डुबिए सारे जाके उधर मर जाना चाहिए इधर जी कौम को कहीं जाके। उठो यार बच्चों, नाम लो खुदा का, तो करो यार, कोई इरादा करो। हमने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। जो बड़े हमें वो दे के गए पाकिस्तान। मैंने देखा आंखों से एक अम्मा जी को हजरत जी
میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنے والد صاحب کے. انہوں نے مہاجر تھے نا حضرت جی. 1950 میرے 3 سال بعد پاکستان بننے کے دادا ابو مہاجر ہو کے آئے تھے. غربت دیکھی حضرت جی بڑی. اللہ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے حضرت, میرے ابو جی بتایا کرتے. ڈنگر شنگر زمینہ شمینہ, یہ بالکل بجوات کے بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا, نواں شہر حضرت, کشمیر سے ہم پیچھے سے. میرے ابو جی اکثر رو پڑا رہے تھے جب وہ گھر میں ظاہر وابڈا میں ملازم ہو گئے, اللہ نے کرم کر دیا, اچھی سیلری تھی. میں نے اکثر اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں جب کبھی گوشت ہونا نا رو پڑنا, میں نے اپنے ابو کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی. میں ابو جی کی ہوا کہنے لگے پتر کدی اسی ہوئی دور ویکھیا کہ جب میرے گھر میں دال بنتی تھی نا تو میں نے بطور شغل تیری دادی کو اپنی امی کو کہنا امی جی کچھا دے دیو. تو امی میری امی نے دادی نے کہنا آگے سے وہ بوٹیا کی کرنے کچھے تھا, امی جی کولی جی چھال مار کے تے دال دا دانا دبنا. اتنی غربت دیکھی ہے. کیوں ساڈا پاکستان اتنے میں پاکستان, اس لیے پاکستان بنایا تھا ادھر لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلائیں گے, اس لیے بنایا تھا کہ کتوں کا گوشت ہوٹلوں میں بکے گا. اکثر میرے والد صاحب رو پڑتے تھے, میں اکیلا تھا نا, میرے کپڑے دیکھ کے ان کہنے لگے یار وے تیرے تے انے جوڑے نے. میں تو کنے سال انج بھی گزارا کیتا کہ شلوار بھی پان نو سین دی ہے, ہمیں کرتا لمبا سوا کے دن دی سی. میں نوجوانوں سے یوتھ سے مخاطب, پتر کتھے بھی پاکستان خدا دا واسطہ ہے 90,000 تیاں دی عزت لوٹ کتے تے توتے نہیں بجائی دے, کو حیا کری دی تھوڑی جی. 90,000 تیاں دی عزت لوٹ کتے تے منہ رنگ کے سڑکاں تے نہیں پھری دا. وہ کو خدا کا خوف کھاؤ یار. یہ اس طرح مناتے ہیں 14 اگست, یہ ہے 14 اگست, یہ تم کر رہے ہو ان کے ساتھ. اتنے تو ایک دھی دی عزت لٹ کلے پلے کھ نہیں رہتا ہے. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی پاکستان بنتے بنتے. تماشا لگا رکھا ہے ادھر جی. سانگ لانچ کریں گے, میرے منہ کو ممبر رسول پہ بیٹھے کو غلط بات نہ نکل جائے منوسوں کے لیے. کام کرو یار, کہاں چلے گئے؟ کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا, یوٹیوب پہ چڑھے گا, پھر پاکستان کا سر نیچے ہوتا ہے, وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں پھر اس طرح. اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے. اور ساری قوم حضرت وہ لگی ہوئی ہے, کیا نام ہے وہ ٹک ٹاک پہ حضرت. نہیں یار, نام لو اللہ کا, کوئی نام لو رب کا یار. کتنے کھڑا ہے پاکستان یار؟ کیا نہیں تم کر سکتے مجھے یہ بتاؤ. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو, کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا, اللہ نے نہیں دیا. ہاں میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی تورات کی تختیاں, انہوں نے تورات پڑھی, اس امت کی تعریف تھی تورات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی, یا اللہ یہ امت میں نے دے دے. فرمایا نہیں, یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دی ہے. اور پہچانو خود کو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی عورت کے لیے پیدا ہوا ہے, ہاں عورت تیرے لیے ہے, تو کسی عورت کے لیے نہیں, صرف نہ مقصد پہچان. میں ادھر وہ جب 10 دن اعتکاف کا معاملہ رہا, میں تو ادھر جی بڑا کوڑا کوٹ کر کے نا, مجھے تو آگ لگ جاتی تھی ادھر جی کہ کیا ہے ادھر نماز پڑھنے آئے ہیں ادھر, کو ہے کسی کو ادھر. یہ نماز اللہ کا کام ہے, اور اگر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر اسی رنگ میں آؤ جو رنگ اس کو پسند ہے. یہ ظاہری آداب ہے ادھر. سر ڈھانپ کے آؤ ادھر, ٹوپی رکھو, پگ رکھو. اس کو نہیں یہ پف شف پسند کوئی بھی ادھر, اس کو ایک ہی رنگ پسند ہے, اور وہ رنگ اس کے محبوب کا رنگ ہے بس. اور اقبال نے میں کہتا ہوں نچوڑ دے دیا سارے کے سارے قرآن پاک کا. کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ حضرت میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی تکبر نہیں کرنے لگا. یہ پتر چیک کرو ایک گھر میں, اور پوری 7 میٹر ہے حضرت. اور انشاءاللہ حضرت آپ اگر مجھے مئی میں دیکھ رہے ہیں, آپ جون جولائی اور اگست میں بھی اسی طرح دیکھیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کے جسم اور ہمارے جسم میں کوئی فرق ہے؟ جتنی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے. لیکن میں گرمی دیکھوں کہ ان کی پسند دیکھوں حضرت, کیا دیکھوں حضرت جی؟ گرمی دیکھوں یا ان کی پسند دیکھوں حضرت؟
ان کو پسند ہے، یہ اللہ کے محبوب کا، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کیوں چھوڑتے ہو اپنے محبوب کے رنگ کو؟ نہ چھوڑو پتر، انہوں نہیں یہ پسند ہے، اس کو نہیں پسند۔ اور یہ کئی بار علماء نے اس کو بیان کیا، یہ بنی اسرائیل میں حضرت کو شخص تھا، وہ لکھا ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک وہ تکلیف دیتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضرت کے انداز میں سر پہ پگ باندھ لیتا، وہ حضرت کے انداز میں جبہ پہن لیتا، وہ حضرت کے انداز میں ہاتھ میں عصا پکڑ لیتا، وہ حضرت کی طرح کپڑے پہن لیتا، اور جناب وہ کبھی کسی چونک پہ کھڑے ہو کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرتا حضرت، ٹھیک ہے جی، نقل کرتا حضرت آپ کا قلب مبارک دکھانے کے لیے وہ تقریر کرتا۔ جی جب یہ فرعونی غرق ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھر گھوم پھر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رب کریم اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بھی تو اذیت دینے والوں میں سے تھا، اور یہ تو اذیت بھی سب سے زیادہ دیتا تھا اس کو۔ تو پھر آگے سے جو جواب آیا اس کا، اے میرے کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن کیا کریں، اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے، اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح ہے، اس کا ڈنڈا آپ کے ڈنڈے کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کی طرح ہیں، یہ چلتا آپ کی طرح ہے، یہ کلام آپ کے انداز میں کرتا ہے، مجھے تو اس میں سے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کے رنگ اختیار کرے اللہ ان کو بھی چھوڑے، تو پھر جو ان کی محبت میں ان کے انداز کو اختیار کرے گا اللہ پھر اس پہ کتنا کرم کرے گا۔ اور پھر کہہ دیا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے پتر یہ نماز رب کا کام ہے پتر، اور دکھ یہ ہے کہ حضرت جی باقیوں نے چھڈو، حضرت جی نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی، وہ سیکھتا بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا سمایا ہے حضرت، سیکھتا بابے حضرت جی بہ کے اپنے پوترے انہوں کہتے ہیں پتر داسا سٹیٹس کیویں لائی دا ہے؟ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے نہیں مولوی یہ تو جھوٹ ہی بولے ہیں۔ بابے حضرت اپنے پوترے انہوں کہہ گیا پترا تم داسا ذرا فیس بک تے سٹیٹس چیک کیویں کریدا ہے؟ میں دیکھتا ہوں حضرت جی۔ بابے حضرت کہہ رہے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کو کہ ویکھاں ذرا فیس بک تے ہے کیویں ہوندا ہے، پتر موبائل دا فلانا فنکشن کیویں کھلدا ہے، کیویں چلدا ہے؟ وہ سیکھا، وہ سیکھنے کو تیار ہے، نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی۔ خدا کی قسم ہے میں باقیوں کی صرف جو نمازی بیٹھے صرف کبھی سیکھ کے پڑھی ہوتی پھر تجھے پتہ لگتا نماز ہے کیا میاں۔ یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تفسیر لکھی ہے، آپ اس میں نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ صحابی کہتے ہیں نہیں ہم مسجد ہی میں بیٹھے تھے حضرت، ایک عرابی آیا حضرت اونٹنی پہ، تیزی سے آیا، اونٹنی اس نے دروازے پہ کھڑی کی اور اندر آ کے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس نے اونٹنی باندھی نہیں، بس دروازے پہ کھڑی کی، آ کے نماز میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے اس نے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے حضرت، اور پھر بعد میں وہ دعا میں مشغول ہو گیا۔ میرے خیال میں حضرت ظاہر ہے ایک میرے جو سامعین ہیں ان میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ پیچھے فیکٹری ایریا ہے حضرت، میں کہتا ہوں حضرت جی جتنا کوئی امیر سے امیر ہے وہ بھی اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ بھی اللہ سے بغیر مانگے اٹھ کے چلا جائے حضرت۔ مجھے اعتکاف میں اچھا خاصا ایک دن مجھے غصہ آ گیا حضرت جب میں نے نمازیوں کو دیکھا سلام پھیری اٹھ کے ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کی تمہیں اکڑ ہے، اکڑ کس چیز کی ہے تمہیں؟ کیوں بھائی اپنے رب کے آگے نہیں گڑ گڑاتے؟ اگر اس نے دیا ہے، اگر اس نے بیٹے بھی دیے ہیں، اگر اس نے بیٹیاں بھی دی ہیں، اس نے کاروبار بھی دیا ہے، اس نے گاڑیاں بھی دی ہیں، اس نے سارا کچھ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اب تم دعا نہیں مانگو گے اس سے؟ او بھائی تو بھی بیٹھ کے رو کتے کھو نہ لو، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں؟ چلو میرے یار دے جڑے ماڑے انہوں نے بیچارے نے رونا ہی ہے نا بہ کے، یا اللہ کم نہیں، کم دے دے، یا اللہ اولاد نہیں۔ جو ایسے احباب ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے تو بھائی کیا تم نہیں مانگو گے اپنے اللہ سے؟ تو یا اللہ تو اس ذات کا شکریہ ادا کر، مالک کہیں باہر کیلوں کی ریڑھی نہیں لگوائی تو نے مجھ سے،
تجھے کس نے اجازت دے دی کہ تو فرض پڑھ کے تو وہ جا رہا ہے اس طرح؟ کوئی مناجات نہیں، کوئی دعا نہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تجھے کس نے کہہ دیا؟ گڑ گڑاؤ روز ذات کے میاں، ذات کے آگے گڑ گڑاؤ. اگر اس نے دیا تو شکر کرو میاں. میاں صاحب تے آنکھیں آنا حضرت، آپ فرماتے ہیں مت آنکھی میں پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا، رب جبار قہار سنیندہ متا رڑ جاؤ دودھ کڑیا. تو زیادہ رو اس کے آگے، کہیں چین نہ لے تجھ سے، تو بہتا رو، کہیں چھین نہ لے. میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی میں نے روتے دیکھا اس بابے، ربا پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی، یہ سکیاں تے نہ لے ہی کی تھی. حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی، یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی، یہ بگڑ گئے ہیں مالک کتے سکیاں تے نہ لے ہی گے. یا اللہ گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے مالک، پھر کتے چنگچی تے رکشے تے سائیکل تے نہ واپس لے ہی گے. تو بہتا ڈر نہیں ہے مالک سے، تو کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے تجھ میں جو تو سلام پھیر کے نہ کوئی دعا نہ کوئی گال نہ کوئی بہت جا رہا ہے؟ میاں رویا کرو پترو، بچیوں کا کیوں رویا کرو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو اس ذات کے آگے. اے بار منگن نو چنگا نہیں ہو دے کلو منگی ہے، اور اے بار والے نے کی دینا ہے حضرت؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی حضرت. اور جس کو حضرت اس در کی لو لگ جائے، پھر اس در کی لو بندے کو سارے دروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. فرماتے ہیں گر عقلی کیوں غافلی، اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے. گر عقلی کیوں غافلی، اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی اس طرح بھی ہوا ہو کہ کسی بندے کو شلوار پہننی یاد ہی نہ رہی، وہ صرف قمیض پہن کے باہر آ گیا. نہیں، اپنے سارے کام یاد ہیں، ایک یاد ہے جو ہمیں کرنا ہو. دلیل بھی ڈھونڈ لائیں گے، بہانے بھی ہم بنا دیں گے. جو ہم نے کرنا ہو اور جو نہ کرنا ہو تو پھر نہیں. تو وہ شاید فرماتے تو عقل بھی رکھتا ہے تو پھر تیرا غافل ہونا میری سمجھ سے باہر. تو کیوں غافل ہو؟ تو کیوں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے رازق وہی ہے، خالق وہی ہے. بڑے احباب آتے ہیں حضرت اپنے مسائل لے کے، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے. ہر ایک بندے سے ہمیشہ یہی بات کہی ہے. میں نے کہا چل یار تو جو سمجھ کے آیا ہے ایک بات کا جواب دے. میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا ہے، اس کا بندہ ہی نہیں، اس کا شریک تو نہیں ہے. میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا ہے، میں بھی تو تیرے لیے ادھر ہی مانگوں گا، ادھر ہی دعا کروں گا. تو اگر تو اب نہیں کچھ کرتا تو پھر یہ معاملہ کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پہ میں ہی تیرے لیے کچھ عرض کرتا ہوں اور آگے سے مجھے جواب ملتا ہے، اور بندیا جدری تو آکھنے ہیں تو کبھی آپ پہ آیا ہی نہیں ہے. اس نے خود تو کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، کبھی ہمارے گھر ہی نہیں آیا، کبھی ہمارے حضور جھکا ہی نہیں. کیا پھر ادھر ہی کہتے، سب ادھر ہی کہتے ہیں، سب ادھر ہی کہتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کر رکھا. کیا ہمارے لیے کوئی کہے؟ اب داتا صاحب چلے جائیں، اب امام صاحب چلے جائیں، اب بابا فرید چلے جائیں، کیا وہ کہیں ہمارے لیے؟ آپ بھی تو ہمت کرو نا. ہم وسیلے کے قائل ہیں، لیکن وسیلے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسی کرنے کا نہیں ہے. یہ وسیلہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے نکال لیا ہے. حرام بھی دبا کے کمانا ہے، نماز پڑھنی کوئی نہیں، رب کو یاد کرنا کوئی نہیں، درود پڑھنے وسیلہ. یہ کون سا وسیلہ ہو؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ تو کوشش کر، پھر جا اللہ کے دوستوں کے پاس کہ حضرت اسی میرے لیے دعا فرما شو. یہ کیا ہوا کہ اس سے لڑائی لے رکھی ہے کھلم کھلی، پھر تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے. آپ بھی تو جاؤ.
پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا. کوئی دیوانہ، کوئی مستانہ جو اس کی تلاش میں نکلا. دور تو بڑا سونا تھا، لیکن شاید وہ کوئی جلدی ہمت ہار گیا، یا بہرحال اس کو ملا نہیں ہے. ابلتے کو ملتا نہیں پرے پیالے والا، ابلتے کو ملتا نہیں پرے پیالے والا، جے کو مل جائے تو دینا نہیں ایک نہ والا. ایسے تو نہیں نہ دے دیتا. ساڈے کل تو بندے آتے ہیں کہ نہیں دے کے ٹورو. میں بابا سانو یہ تک کھ نہیں لبا ہے، ساری تھوڑی چٹی ہو گئی. ایویں دینا کوئی ایویں تو نہیں بیٹا ملتے. حالا وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم، کوئی فارغ سارے مکان لینے والے بیٹھے. کسی کو پتر چاہیے، کسی کو پیسے چاہیے. کون ہے جو ہمارا چاہنے والا ہو؟ کون ہے؟ سارے دنیا دار بیٹھے. کون ہے جس کو ہم چاہیے؟ کوئی. لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا. اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت کو اسم اعظم آتا ہے. وہ عرض کرتا ہے حضرت مجھے بھی اسم اعظم سکھائیں. آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے. تو چل کچھ وقت گزار، ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں، تو اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں. دیکھ تو یہ پہلی نظر میں لیتے ہیں. اب کسی کو کسی طریقے سے بھیج رہے ہیں. پھر بھی حضرت نے پورا سال اس کو دیکھا کہ شاید ہو کچھ. اب 1 سال پورا ہو گیا، حضرت نے روانہ کرنا. وہ بھی خود ہی عرض کرتا ہے حضرت پورا 1 سال ہو گیا جناب کچھ بتایا نہیں. فرمایا چلو بتانے کی بات بعد میں کریں گے. یہ ندی کے اس پار میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، تو ذرا یہ ہمارا برتن اس کو دیا. اس نے حضرت وہ برتن حضرت سے لیا، اور حضرت نے برتن کو کپڑے میں لپیٹ کے اوپر گرہ لگائی ہوئی تھی. اس نے اٹھا لیا. وہ چلا نہ تو دل میں خیال آئے بھائی برتن تو اتنا بڑا ہے، برتن کا وزن ہی کچھ نہیں. اتنا بڑا برتن ہو اور اگر اس میں کچھ ہو تو وزن تو ہونا چاہیے، اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں حضرت نے کہ چل میں دیکھتا ہوں کھول کے. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہی خیال. آخر میں جب پہنچا نا ندی کے پل پہ تو نہیں اسے آ گیا. اس نے پہلے وہ حضرت اوپر کپڑے کی گرہ کھولی. پھر حضرت اس نے جیسے ہی وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا نا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا کہ کیا ہوا ہے. اب ظاہر آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اب تو پیچھے ہی آنا تھا واپس. وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا. آپ نے فرمایا اے چلے ایک چوہا تو سنبھال نہیں سکے ہے، تو رب دے راہ سامنے ہے. چوہا تو سنبھال نہیں، تو رب کے راہ سنبھال لے گا. تو ہے اس حال کہ تجھے رب کے راہ سے آگا. چوہا بھی پیچھے سنبھالا گیا، تو کیا رب کے راہ سنبھال لے گا. تو بھائی سنبھالنے والا بھی تو آئے نا، سنبھالنے والا کوئی نہیں. ہم تو مائل بکر، کوئی شاید کس کو بتائیں، کس کو بنائیں ہم طارق بن زیاد، کس کو بنائیں ہم صلاح الدین ایوبی، کس کو بنائیں حضرت ہم نور الدین زنگی. کوئی باہر بھی تو صحیح ہے. تم نے کوئی حوروں کا چاہنے والا ہے اسی میں اب بھی حضرت بزرگوں سے گر عقلی کیوں غافل ہے. تو اگر عقل رکھتا ہے تو کیوں غافل ہوئے. اس لیے بتا جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے اس پہ ہمت کرو بیٹا، بہت کچھ. تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن نا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ جو ابراہیم کی عبادت ہے نا یہ تجھ سے محبت ہے، یہ اس لیے ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا بڑا کر دیا. اور بس کچھ نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، بہرحال
لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، جو ڈنگر تھے نا، جو آپ کے مال مویشی تھے، ان کے گلوں میں جو پٹے تھے نا حضرت، وہ سونے کے تھے، اور جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے. یہ تفاسیر میں لکھا ہے. اتنا اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کر دیا. تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ جو عبادت ہے نا یہ اس لیے ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ابراہیم نہ تجھ سے اتنی محبت کرے. تو اللہ کو تو پتہ تھا نا قلب خلیل کا ہے کہ اگر یہ دھڑکتا ہے تو میری محبت میں دھڑکتا ہے. فرمایا پھر اس طرح کرو، جاؤ ٹیسٹ کر لو جا کے، ابراہیم کو ٹیسٹ کر لو جا کے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نا بصورت انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کوئی مائک نہیں منگایا، کوئی راہ نہیں لگایا حضرت، کوئی سر شر نہیں تھا حضرت. اس نے حضرت پکارا اللہ، وہ بس کہنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے. اٹھے ہوئے کس نے میرے محبوب کا نام لیا. اب وہ تلاش کر رہے ہیں تو ظاہر فرشتہ کھڑا تھا، مل گیا. آپ نے پوچھا بھئی یہ ابھی فضا لفظ اللہ سے گونجی تو نے سنا؟ وہ کہتا ہے جی سنا. تو آپ نے فرمایا چل سنا تو نے بھی، لیکن کیا تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا؟ اللہ. تو فرشتہ کہتا ہے جناب میں نہیں کہا ہے. تو آپ فرمانے لگے یار پھر کام نہیں کرتا، ایک باری پھر کہہ دیں. تو کیونکہ آزمائش آئی تھی نا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت میں اس طرح نہیں کہوں گا، کچھ لوں گا، کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار نظر اٹھا، شاید تیری نظر بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے. اس سے آگے بھی یہ جتنا مال ہے نا، یہ جتنے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں، یہ ساری میری ہیں. چل تجھے آدھا دے دیا. ایک دفعہ پھر کہہ اللہ. وہ اب کہنے والا فرشتہ ہے، سننے والے حضرت خلیل ہیں. وہ فرشتے نے پھر کہا تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا حضرت. اللہ معاف فرمائے، ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو نا، ہم تو ٹی وی کا والیوم بھی کم نہیں کرتے حضرت. اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی کہ اذان ہو رہی ہے. لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا حضرت، تو بے چینی بڑی. آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہے. اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا، اب کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا بھی دے دیا. چل پھر کہے. فرشتے نے پھر کہا اللہ. تو او آئے آئے محبت نے اور جوش مارا. فرمایا یار پھر کہے کوئی. وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا، آدھا مال آپ نے بعد میں دے دیا، تو اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں رہا، تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا مال ہے کیسے رکھوالی کرے گا؟ رکھوالی بھی کر دیا کروں گا. پھر کہے ایک بار حضرت. ہاں یہ مزاج ہے. ہاں یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہر دل دھڑک اٹھے. مزاج بدلیں حضرت. دعا کریں یہی ہو، کہیں سے کان میں آواز پڑے محمد، بے چین ہو جائے حضرت. وہ کسی کو بلانا نہ پڑے حضرت، بس نام سنیں اور بس بے چین ہو. کبھی آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ پڑھیں نا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ بھی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ بھی ہے. یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میرے خیال ان کا تعلق ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت. ان کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو یہ پہلے صوفیاء کے ماننے والے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے. لیکن پھر اللہ نے توفیق توبہ دے دی حضرت. آپ نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے دستے مبارک پر بیعت کی، مرید ہو گئے. جب مرید ہوئے نا تو سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ جی کو حاضری کیتا جے کہ نہیں؟ عرض کیتی حضور بڑے کیتے نے. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہنتے بھی کھا رہا. بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں، بڑا فرق ہوتا ہے حضرت. یہ جو خود جاتے ہیں نا یہ بس تصویریں کھینچ کے آ جاتی ہیں. جس کو کسی نے بھیجا ہو نا وہ آ کے یہی نعرے لگاتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں. جو خود جاتے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی تھی، تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا. اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت، اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا بکھری ہوتی ہے نا. وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا نارب عرش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو.
ਨਾ ਰੱਬ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬੀ ਲੱਭਾ ਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬੇ ਹੂ जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बदाबे हु। फिर तो दुनिया की हजरत वखरी होती है। उधर जाके निगाह थी पीछे ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई, सलाम कहना नहीं याद रहा। जब ये वापस आए ना तो गाड़ियों का तो तस्वुर भी नहीं था हजरत, तब तो काफिले जाते थे। जब वापस निकले ना मदीना पाक से तो नींद आ गई। ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई। फरमाया शाह जी आपको कहा था नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा सलाम कहना, सलाम ही नहीं कहा। उन्होंने काफिला रुकवाया, तेज़ रफ्तार सा घोड़ा लिया, फिर गए वापस और जाके ना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे पीरो मुर्शिद का सलाम कबूल फरमाएं। तो लिखा है किताबों में, रोज़ा मुबारक से जवाब आया, अपने पीरे बिद्दती को मेरा भी सलाम कहना। हाय हाय, को सारे मारी था ना के तो नहीं होते, बड़े होते हैं हज़रत जिन्हें जवाब भी आते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अपने पीरे बिदअती को। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिदअती थे, जैसे ये आज आप मिलाद मना रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं, बड़े आपको बिदअती बिदअती कहने वाले मिल जाएंगे। ये हमारे साथ नहीं है, हमारे बड़ों के साथ भी इसी तरह हुआ। उलमा जो उलमा सू थे ना उस वक्त, उन्होंने हजरत पर बिदअती होने का फतवा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो औलाद में से थे ना, सैयद पाक थे और आपकी उम्मत में से भी थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत करते हुए, शफकत करते हुए फरमाया कि अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम कहना। अब लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला वापस तशरीफ़ ले आए थानेसर। एक दो दिन रेस्ट किया, फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। जब वहाँ गए ना तो बातें शुरू हो गई। तो हज़रत पूछते हैं शाह जी फिर आज कर आए हो? अर्ज़ की जी हुज़ूर। फिर मदीना पाक भी गए? जी हुज़ूर। फिर मेरा सलाम आखिया सी? जी हुज़ूर। फिर क्या जवाब आया था? अल्लाह। क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद थे, आप नहीं बिदअती कह सकते थे। आपने क्या किया, बिदअती खज़फ कर दिया, काट दिया दरमियान में से। और इस करते हैं हुज़ूर जब मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपका सलाम पेश किया ना तो आगे से आवाज़ आई थी, अपने पीर को मेरा भी सलाम कहना। तो आप फरमाने लगे इस तरह ना कह, जिस तरह हुज़ूर ने कहा था उस तरह कह। हाँ हजरत है न समझियो को सारे मेरे हार दी हुए। बड़े थे हजरत ऐसे कि जो मदीना ना हो के भी मदीना ही होते थे हजरत। चले हो सौदा ही बड़ा घाटे का कर लिया। इकबाल कहता है किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, रब ते रब दा रसूल छड़ के की लिए दुनिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। ना कर एडा घाटे का सौदा पुत्र, वक़्त ज़ाया ना करो हजरत। हाँ मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ ये बुजुर्ग आज हमारे पास मौजूद है, मेहनत करो हजरत। चस्के ये नहीं ड्रामा, कोई मामला नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अता किया। मैं तो भाई एक दर्द लेके यहाँ आया। हाँ मैं तो आप ही रोज़ जन्नत वास्ते रोना वा, मैं तुहानू जाने जन्नत की टिकट कितों दे जावां। जेड़ा सुभान अल्लाह कवे राती उत्थे टुर जे, राती उत्थे खुदा दा नाम लो यार, वो अल्लाह का खौफ खाओ। इतनी लावा। मैं कल 2-4 प्रोग्राम थे सियालकोट में, बस को आदत पैड़ी है, पता नहीं की। वो एक दो जगह ना मेरी भी उन्होंने केक काटने की ड्यूटी लगाई और पता नहीं कितने 100 पाउंड का केक था। मैंने कहा यार ये किसको कर रहे हो? केक काटना मना नहीं है लेकिन हकीकत में तो जाओ। ये किसको कर रहे हो केक काट के? हुजूर तुमसे ये मीठा नहीं मांग रहे, हुजूर कहते हैं अपनी जुबानें मीठी कर लो। जुबाना तो कोले रखे ने सारे नहीं, जुबानें मीठी करो यार, अपना अखलाक अच्छा करो। हाँ सरगी उठिया करो। और मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा रहंदा हमेशा खाली, हो उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली। हाँ एक टाइम दस के बस मैं चला जे, मैं नहीं बोलना सी। उस टाइम नू फड़ लो पुत्र, फिर बादशाही वक्त बन जाओगे। मुझे याद है अपना बचपन हजरत। हाँ एक बाबा जगह नहीं आता था हजरत, और वो बाबा वो था कि वो ईद पे दोबारा नहीं आता था। वो जी मैं तुहानू जगाया 3 रातां ते मैनूं कुछ दो। मैंने 2 दफ़ा निकल के ना उसकी ज़ियारत, पता नहीं उसकी आवाज़ में क्या था हजरत। वो तो ऐ छोटे से कद के बाबा जी थे, वो एक हजरत आरिफाना कलाम पढ़ के जगाते थे। तब तो समझ नहीं आई, समझ अब भी नहीं आई कोई भी, एवं दावा ये कि समझ आ गई है। तो ये मेरा वजद कहता है कि वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत एक सबक भूल गई, जा इन्हें याद करवा के आ। और हला मुझे सारा कलाम मिल गया हजरत, लेकिन जितना मैंने बाबे से सुन के याद किया मैं आज तक वहाँ ब्रेक पे हूँ। कलाम सारा मिल गया मुझे,
لیکن جتنا باپے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں ہوں، یہ سنا کے میں بس ختم کرنے لگا. تو بابا کیا سناتا تھا حضرت؟ آئے 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 جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا. اسی پہ پوچھتے پھر ڈی سی صاحب کہڑے ویلے بہندے نے؟ تو ڈی سی دی چھڈ آ تینوں شہنشاہاں دا پتہ دسن ڈیا، ہاں تینوں انہاں دا دسن جتھے غوث اعظم بنتے ہیں. تو ڈی سی دا پوچھنا کہڑے ویلے بہندا، تینوں دسنا جہے دربار چ داتا صاحب بنتے ہیں، آ تینوں دسن لگا میں. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھو سرگی، اٹھو یار سرگی، کیوں تکے کھانڈے دے، کیوں تکے کھانڈے دے، اٹھو سرگی ہے. اور بچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارگاہ. پھر ویکھو حضرت گل بندی کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید کے دور کے بزرگ ہیں، نکاح نہیں کیا حضرت. ہاں محبت کا غلبہ رہا حضرت، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام ہے، غلبہ رہا محبت کا. تو اللہ کے بھی بڑے رنگ ہیں حضرت، خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ایویں خیال آیا، یار ایتھے تو عشق نہیں کرانی کھ نہیں دیتا ہے، لیکن جنت تو دار الجزا ہے نا، وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا. وہاں جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں، اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا. پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹنے سے پہلے دعا کی، یا اللہ. دعا کیا کرنی ہے، خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں. دعا کی، یا اللہ بتا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دعا نہیں قبول ہوئی. دوسری رات پھر مانگی، نہیں قبول ہوئی. تیسری رات پھر مانگی، نہیں قبول ہوئی. تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی. رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، فجر پڑھی اور سواری لے کے نا بصرہ گئی. بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا، عرض کی حضور اس طرح آنا ہوا بصرہ. آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے؟ عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ اوے وہ تو دیوانی ہے، یہاں گھومتی ہے، ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. ہاں اب بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہے. آپ بیٹھیں، عصر وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے، بتاؤ کس سمت گئی ہے. لوگوں نے سمت بتائی، آپ نکل گئے. آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، ریچھ، شیر، بھیڑیے، سانپ، بچھو، بڑا ہے جنگل. لیکن کیا دیکھا حضرت، جنگل میں مصلی بچھا کے نا میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، اسی جنگ پلے پلے چھوٹے مسیتے نہیں نماز پڑھن جاندے. اب فرماتے ہیں نماز پہ پڑھ اور روئے پہ. اور فرماتے ہیں جو بکریاں میمونہ چرانے آئی تھی نا ان کو بھیڑیے چرا رہی ہیں. ہاں اگر کوئی بکری جاتی ہے نا اس سائڈ پہ بھیڑیا پھر واپس لاتا ہے. بھیڑیے گھوم رہے ہیں پورے، اجڑ بولتے ہیں پنجابی میں، گھوم رہے ہیں. بھیڑ کہتے میں حیران ہوا یار یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. فرماتے ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. ہائے ہائے ہائے، اے کمائی جی حضرت جی، ایسی تسی کی کمائی کی تھی، اے پیسے اے کیڑا کمرے نال لے کے گئے، پھر اکا دی کمائی ہوئی ہے. اے جی کمائی ہے سر، اے جی کمائی. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ ملاقات پہلی ہے، اس کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، میرا نام تجھے کس نے بتا دیا؟ تو حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے. فرماتے میں نے پوچھا میمونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ اے جب سبق اجدا حضرت
ये ना समझो कि मुझे मिलाद पे तकरीर नहीं आती, मैंने भी 8 साल मदरसों में पढ़ा है, लेकिन इस वक्त हुजूर की उम्मत को तरबियत की ज़रूरत है। तानू खुश करांगा ए कोई 4 वादे दे दोगे, बादशाह नाराज हो गए, भावें रस्ते जाने गड्डी का टायर पाड़ जाए, डबल लग जाए। हाँ मैं देखिया भाई बड़ा बड़ा कुछ करके वेख, अब बादशाह नाराज हो जाते हैं, टायर पाटे डबल लग जाने। हाँ बस किसी बाबे ने गल दा छड़ी दी है, हुण मैं अपनी झोली रसूलुल्लाह दी बारगाह च फैलाई है। किसी बाबे ने दसिया ही पुत्रा उतों चुआनी भी लभ गई तो नस्लों को खत्म नहीं होंगी है। हाय हाय हुण लैके झोली बैठे ने, देखो किधर को मेहरबानी हो जाती है। कहते मैंने पूछा मैमूना ये फितरत कैसे बदल गई, ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी? क्योंकि भाई भेड़िए की फितरत में रखा है ना बकरी को खा जाना। अगर भेड़िए को बकरी नजर आ जाए तो उसको कहना नहीं पड़ेगा कि ये बकरी है तो ये तूने खानी है, नहीं, वो आपके खे बगैर झपट पड़ेगा, क्योंकि फितरत में रखा गया है, उसकी फितरत में है बकरी को खा जाना। आप फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान, मैं पूछा मैमूना वो ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी? तो आपने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है ना, उस दिन से इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। सुलह कर लो यार, सुलह कर लो। अब देखे ना ये हज़रत साहब सामने बैठे हैं, मैं इनको कहूँ अस्सलाम वालेकुम, इनको सलाम वालेकुम कहते कहते मैं देखना इधर शुरू कर दूँ तो ये क्या सोचेंगे, यार अच्छा आदमी है, सलाम मुझे कह रहा है, देख छत को रहा है। तो भाई आप भी तो हुजूर को सलाम कह रहे हैं, तो फिर तवज्जो ही उन्हीं की जानिब रखिए इधर, फिर क्यों देखते हैं इधर उधर? हाँ, या तो अपना अकीदा बदल दें कि नहीं भाई हमारा नहीं अकीदा है, और अगर कहते हैं कि हमारा अकीदा है, फिर मुझे नहीं समझ आती हो क्या रहा है ये हम किस समत निकल पड़े हैं। यार सलाम कह रहे हैं हुजूर को, आप नहीं देख रहे हजरत, वो तो देख रहे हैं। और हजरत किबला शाह साहब बैठे, मैं इनकी नजर करने लगा, और मैं आपको कम से कम 600 साल बाद की बात सुना लें। हुजूर की तो शान ही बराउल बरा है ना हजरत। ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हाँ महबूब इलाही हुए हैं, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद थे हजरत। ये लिखा है कि आप अपनी खानकाह में ना खड़े थे और आधा पाँव रखते थे, सिर्फ आधा, सारा नहीं, आधा पाँव रखते थे फिर पीछे उठा लेते थे, फिर आधा रखते थे फिर पीछे उठा। आपने बार बार इस अमल को किया। अब सारे दुर्वेश बैठे देख रहे हैं कि यार ये महबूब इलाही कर क्या रहे हैं, आधा पाँव रखते हैं फिर पीछे कर लेते हैं, आधा पाँव रखते हैं फिर पीछे कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? लेकिन उस वक्त जज़ब का गलबा था, इस्तगराक का गलबा था हजरत। किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई को जाकर पूछे ख्वाजा साहब को, ए हुजूर ये आधा कदम क्यों रखते हैं, पूरा क्यों नहीं रख रहे, क्यों उठा लेते हैं आधा कदम रखने के बाद? जब कैफियत में तब्दीली आई ना, जज़ब कम हुआ, अब बैठे जाकर तो मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर हम देख रहे थे कि आप आधा कदम रखते थे, सारा नहीं रखते थे, फिर उठा लेते थे, ये क्या है? हाय हाय, जरा सुनना हुजूर नबी अलैहि सलाम के खादिम की बात। आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन से सुना है कि अर्शे इलाही 2.5 कदम है, मेरा तो आधा भी नहीं बन रहा था। हाय हाँ, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? और ये तो उनके गुलामों की शान है, आधा कदम अर्शे इलाही बन रहा है। तो तसव्वुर करें फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या आलम होगा। कि यकीन पैदा करो यार, टूट रहे हैं दिन ब दिन, हम दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। भाई मेरा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, भाई तेरी चश्मे आलम से वो छुपे हैं, लेकिन तू उनकी चश्मे आलम से नहीं छुपा हुआ है। चलो मैं आपको बात थोड़ी और आसान करके बता देता हूँ, शायद किसी की समझ में आ जाए, शायद को पर्दा उठ जाए, शायद को हिजाब उठ जाए। हजरत मैं आपको दूर नहीं लेके जा रहा, मैं आपको सियालकोट वापस लेके जा रहा हूँ, अपने शहर में। हजरत मेरे सियालकोट में अल्लाह का शुक्र है वलियों की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक गुजरा है, लेकिन जिनका मैंने जमाना पाया मैं उनमें से 2 की बात सुनाता हूँ आपको। एक तो वो हैं जिनको सब ने नहीं माना, हाँ कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना। एक वो हैं जिनको सब नहीं माना, जिनको सब ने माना वो है रूमी असर गजाली दौरान आबाद मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला। जिनको सब ने नहीं माना, मुतजाद रहे, वो क्या थे? साईं मन्ना। अगर मैं साईं मन्ने की सुनाता हूँ फिर शायद किसी का पर्दा उठ जाए, अगर उनके साईं मन्ने का ये हाल है तो फिर उनका क्या आलम होगा। ये मेरे एक उस्ताद हैं जिनसे मैंने इब्तदाई कुतुब पढ़ी हैं, सरफ नहव की कुछ इब्तदाई कुतुब। एक दिन बैठे ना दुरूद पाक के हवाले से बात शुरू हो गई, कहते यार एक दिन अल्लाह ने मुझे ऐसा मुशाहदा करवाया, मेरे सारे ही पर्दे उठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहते मैं हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझे पूछने लगे, मौलवी जी
वेले ही हो के कितने जाना जी? कहते मैंने उसकी हुजूर फरागत है। तो कहने लगे मैंने अगो की के आगे ना एक प्रोग्राम पे जाना है, चलो फिर मेरे नाल जरा को सानू तकरीर सुनाओ। कहते मैं चल दिया। कहते प्रोग्राम से फारिग होकर हम सियालकोट आए, चाइना चौक क्रॉस किया, बोंकन वाला पे आ गया, जब आगे जहां साईं मन्ना अपनी जिंदगी में बैठा करता था। कहते जब गाड़ी वहां से गुजरी ना तो रूमी यसर गजाली दौरान अब्बाद मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला की नजर साईं मन्ने पे पड़ी और साईं मन्ने की नजर भी हकीम साहब पे पड़ी। गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी चल रही है और दोनों ही बाबे एक दूसरे को टिकटकी बांध के देख रहे हैं। कहते गाड़ी आगे गुजर गई, हकीम साहब आस्ताने मुबारक पे आ गए, मैं जल्दी से उतरा, मैंने हकीम साहब का दरवाज़ा खोला। तो कहते उतर के ना मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझसे पूछते हैं, मौलवी जी वो साईं मन्ने नूं वेखिया सी जी? कहते मैंने उसकी जी हुजूर। तो फरमाने लगे फिर ऐसा ना करो, हम जांदियां साईं मन्ने नूं 3 खरबूजे दे जाओ। फिर पूछते हैं कितने खरबूजे? कहते मैंने उसकी हुजूर 3। फिर फरमाने लगे जब खरबूजे दोगे तो लेगा नहीं, जब इनकार करे तो मेरा नाम लेना ले लेगा। कहते साथ ही मंडी थी, मैं चला गया, मैंने कहा भाई ना 2 ना 4, 3 खरबूजे तोल के दे। अब दुकानदार कहाँ घाटे में जाता है? अब दुकानदार भी इसी कोशिश में है कि कोई माकूल तोल बने, 2.25 किलो, 2.5 किलो, 2.25 किलो, 3 किलो, 3.25 किलो मैं पैसे लूँ इससे। जब तोल ही नहीं बनेगा तो पैसे किसके लूँगा? तो कहते हैं वो खरबूजा डाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। मैंने उसको कहा भाई इतना परेशान ना हो, तो चौथा भी पाल। कहते उसने 4 खरबूजे किए, मैंने वैसे ही दिए, मैं लेके साईं मन्ने के पास चला गया। कहते मैंने जाकर ना साईं मन्ने के सामने खरबूजे रखे, वही बात हकीम साहब वाली। कहते हैं ओए चौको खरबूजे, मैं तेरे खरबूजे अंदर नहीं बैठा। कहते मैं भी कोई इतना मानने वाला नहीं था। कहते मैंने भी आगे से उसी तरह जवाब दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें एक खरबूजा भी नहीं देता, लेकिन ये खरबूजे हकीम अब्दुल हई साहब ने भेजे हैं। तो कहते पता उसने क्या किया? 3 खरबूजे उठाकर कहता फिर उन्हें 3 नहीं भेजे ने, चौथा तो नहीं मेरा। अल्लाह ओ भाई जिनके साईं मन्ने का ये हाल है, फिर उनका क्या आलम होगा? यकीन करो यार, किधर टुर पे हो तुम? यकीन करो यार, बहुत पीछे जा रहे हैं हम दिन ब दिन। हाँ बहुत पीछे जा रहे हैं, यकीन करो। हाँ तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाँ और ये ना समझना बड़े लोग बैठे, मैं अपनी बात करूँ सारे मेरे हार दई हुए नहीं हजरत, बड़े ऐसे भी हो गुजरे जो हज़ारों मील दूर बैठे थे, लेकिन वो होते फिर भी हुजूर की बारगाह में थे।